بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجید چودھری۔ پروگرام باشعور پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے کی طرح آج ایک اور باشعور شخصیت، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آنرڈ ہیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مدثر احمد صاحب، چیئرمین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد۔ سر، ویری وارم ویلکم یو ان آر پروگرام باشعور پاکستان۔ سر، آپ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ کالجز میں بھی بطور استاد کے طور پر پڑھاتے رہے ہیں اور پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم مدثر مجید، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ایم فل کے طالب علم رہے، وہاں سے آپ نے اعزاز کے ساتھ ایم فل کیا، اور جب آپ کی طرف سے دعوت مجھے ملی کہ اس طرح کا ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں، تو میں نے خوشی سے اس کو اس لیے بھی ایکسیپٹ کیا کہ آپ میرے طالب علموں میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، تو آپ کی آنر بھی اس میں ہے۔ ویسے میں انفرادی طور پر اپنی زندگی کے حوالے سے کبھی اس سے پہلے انٹرویو نہیں دیا، باوجود بعض چینل کے رابطے کے باوجود۔ تھینک یو، بہت اس لیے کہ یہ ذاتی زندگی کو نمایاں کرنا یا اجاگر کرنا یا ان کو اپنی اچیومنٹ سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انسانی اچیومنٹ سے زیادہ یہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک نظام ہے کہ کسی سے وہ کیا کام لے لے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب بھی اپنی اب تو زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو پوری زندگی کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے گھرانے کے اندر آنکھ کھولی کہ میری ماں مجھے گود میں لے کے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی۔ میرا گھر، میری ماں کا گھر یا میرا والدین کا گھر ایک تعلیمی ادارہ تھا۔ 20 بچوں میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوں، بلوال، تحصیل بلوال، ڈسٹرکٹ سرگودا، اس کا ایک گاؤں ہے چک نمبر 3 شمالی۔ تو جس گھر میں پیدا ہوا تو وہاں 20 بلکہ سینکڑوں بچیاں صبح اور ظہر کے بعد پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ تو میری والدہ بھی کہتی ہیں، الحمدللہ والدہ ایسی عظیم خاتون تھیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ کبھی بھی زندگی میں بغیر وضو کے میں نے آپ کو دودھ نہیں کبھی پلایا۔ تو اللہ کا احسان ہے، وہ ان کی گود میں ہوتا تھا اور وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہوتی تھی۔ اور جب میں بڑا 3-4 سال کا ہوا تو والد صاحب کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لوگوں کو 3 نسلوں گاؤں کی انہوں نے قرآن ناظرہ بھی پڑھایا اور ترجمے کے ساتھ اور فہم کے ساتھ بھی پڑھایا۔ تو اپنی والد صاحب سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور چونکہ گاؤں میں آپ والد صاحب میرے ایک اچھے زمیندار تھے، اچھی زمین تھی، 2.5-3 مربع ان کی زمین تھی، اور ایک اچھا کھاتا پیتا اور خوشحال خاندان تھا۔ لیکن ابا جی چونکہ ایک مشنری آدمی تھے اور قرآن کو پڑھانا وہ اپنے لیے، گاؤں کے لیے باعث اعزاز اور باعث آنر سمجھتے تھے اور آخرت میں نجات کا باعث سمجھتے تھے۔ تو میں نے بھی قرآن مجید ابا جی سے پڑھا، اس کا ترجمہ بھی قرآن مجید کا والد صاحب سے پڑھا، گاؤں کے تعلیم اپنا اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ میں ویسے بھی ایک عام انسان ہوں، بہت ہی معمولی انسان ہوں، اور اپنے ہی گاؤں میں پڑھا، پھر اپنے ہی شہر کے بلوال کالج میں پڑھا، بی اے میں نے وہاں سے کیا، اور ایف اے کے اندر، یعنی ایک نارمل سے بھی تھوڑا بلو نارمل میں اسٹوڈنٹ تھا۔ تو ایف اے کے اندر جو میری انگلش میں سپلی آئی، اس نے مجھے میرے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے کی کہ یہ کیا کر رہے ہو، والدین نے بجنے میں کہ یہ کیا، یہ ایسے کیوں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اصل پڑھنا شروع کیا، شعور کے ساتھ پڑھنا۔ پہلے ہوتا ہے روٹین ورک، اسکول میں چلے گئے، اسکول سے آ گئے، ٹیچروں نے پڑھا دیا۔ ویسے اسکول مانیٹر میں 6, 7, 8, 9, 10 ہمیشہ اپنی کلاس کا مانیٹر رہا ہوں، لیکن پڑھائی میں ایوریج۔ بزم ادب کا سیکرٹری، ہر ہفتے جانا جناب بزم ادب کروانا، اور بچوں کے نام لکھنے، یہ نعت پڑھے گا، یہ نظم پڑھے گا، یہ تقریر کرے گا۔ تو ماسٹر صاحب کی طرف سے بڑی ہمیشہ اپریسیشن ملتی، شاباش ملتی، لیکن تعلیم میں میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا۔ ایف اے میں جب انگلش میں سپلی آئی تو پھر ہوش آیا کہ نہیں، والد صاحب نے بھی کہا کہ آپ بظاہر تو بڑے لگتے ہو، لیکن یہ کیا ہوا۔ پھر میں نے صحیح معنوں میں پڑھنا شروع کیا۔ پھر بی اے میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی، ایل ایل بی میں جو اسکالرشپ حاصل کیا جا کے لاء کالج، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں نے ایل ایل بی کیا۔ تو اسی دوران ہی چونکہ لاء کی طرف دھیان نہیں جا رہا تھا، تو اسکالرشپ، اگرچہ میں لاء کالج لاہور کا، پنجاب یونیورسٹی کا اسکالرشپ ہولڈر تھا، لیکن اسلامیات کی طرف جو میرا ٹرینڈ تھا وہ کہ
وہ ادھر میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں ایم اے اسلامیات. میں نے یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں میری شعبے میں پہلی پوزیشن تھی. ماشاء اللہ جی. اچھا اسی وجہ سے پھر میں لیکچرشپ کا جب انٹرویو دیا تو اس میں بھی بڑے آنر کے ساتھ الحمدللہ ظاہر میڈلسٹ تھا. تو میری پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی ادھر گورنمنٹ کالج سمن آباد میں. 2-3 ماہ کے بعد پھر میں جس کالج میں آگے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اور پھر تھرو 2010 تک میں یہاں بعد میں یہ کالج یونیورسٹی بنا. پھر میں 2001 میں چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بنا. میں نے وہاں بی ایس آنر شروع کروایا, ایم فل شروع کروایا, پی ایچ ڈی شروع کروائی. اور الحمدللہ پہلا پی ایچ ڈی جو ہے اس کا جو سپروائزر میں ہی تھا جو جی سی یونیورسٹی میں. 2010 میں پھر دوبارہ گورنمنٹ کالج سمن آباد میں چلا گیا. میری پروموشن ہوئی بطور پروفیسر. اور یہ بھی میں آنر سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ یعنی آج بھی اگر آپ پروفیسر کی جو لسٹ ہے 20,000 کے قریب پروفیسر ہے, ابھی تک وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا میرا نام. میرا سینیورٹی میں نمبر 1 ہے. ماشاء اللہ. جو میں نے اسسٹنٹ پروفیسر میں بائی پبلک ایسوسیشن تھرو ہوا ہوں, پروموشن کے تھرو نہیں ہوا, سلیکشن ہوئی. ایسوسیٹ پروفیسر میں سلیکشن ہوئی ہے پنجاب پبلک ایسوسیشن. تو اس وجہ سے پھر میرا میرٹ میں بہت اوپر نام تھا. تو آج بھی اگر آپ کوئی لسٹ دیکھے گا تو نمبر 1 پہ ڈاکٹر مدثر احمد لکھا ہوگا سینیورٹی لسٹ میں. جی سی یونیورسٹی میں نے بی ایس شروع کروایا, ایم فل شروع کروایا. اس سے فائدہ یہ خود مجھے اپنے طور پہ بھی فائدہ ہوا کہ زیادہ پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا, اور ایز اے سپروائزرس ایم فل کے طلباء کو اور پی ایچ ڈی بی سی ہوں. اسی طرح میں پنجاب یونیورسٹی کا جب لیکچرر تھا تب بھی میں اس کا بطور لیکچرر ممبر تھا بورڈ آف اسٹڈیز کا. اور پھر جب اسسٹنٹ پروفیسر بنا تو اسسٹنٹ پروفیسر کی ایک سیٹ ہوتی ہے بورڈ آف اسٹڈیز میں. پھر میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اس کا نمائندہ بنا. پھر ایسوسیٹ کی حیثیت سے تقریباً 2017-18 تک میں مسلسل پنجاب یونیورسٹی کا بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر رہا ہوں, جی سی یونیورسٹی کی بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر رہا ہوں, اور بی سیوں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ایز اے ایگزامینر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, جی سی یونیورسٹی میں ایز اے سپروائزر ایز اے ایگزامینر میں نے ایگزام کنڈکٹ کیے ہیں. اور اسٹوڈنٹ جب میں پڑھا رہا تھا جی سی میں 1990 کی دہائی میں, میرا خیال ہے 5 یا 6 سال مجھے ہوئے ہوں گے, تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یونیورسٹی میں آنے والا طالب علم جو ہے یہ تو بڑا میچور ہوتا ہے. اس کو کنورٹ کرنا اور اس کو اپنی سوچ کے مطابق تیار کرنا کافی مشکل ہے. پھر میرا دھیان ادھر گیا, پھر میں نے دار ارقم کے نام سے کام شروع کیا. ماشاء اللہ. آپ اس وقت فیصل آباد میں دار ارقم اسکول جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس کا ادھر پائنیئر میں ہی ہوں. پائنیئر آپ ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ میرے بھائی ہیں, بڑے دوست ہیں, پروفیسر عرفان چودھری صاحب. آغاز انہوں نے کیا سرگودا سے, اور اس کے بعد پھر سیکنڈلی میں نے فیصل آباد سے 91 میں کیا یا 2 میں کیا غالباً. اور اس وقت پاکستان میں ہم یہ 11 لوگوں کی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, اس کا ایک ہم نے گروپ بنایا ہے آنرز کا, ڈائریکٹرز کا. تو ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں. 750 دار ارقم کی برانچ ماشاء اللہ پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں 750 کوئٹہ بھی ہے, تو ساتھ وزیرستان, اور اس میں صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں بھی بے شمار, سوات میں بہت سارے ادارے ہیں, سندھ میں ہیں, کراچی میں ہیں. تو بڑا نیٹ ورک ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سب سے بڑا اگر اسلامی تعلیم کے اور جدید ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی نیٹ ورک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو فوراً دار ارقم, بالکل, جس میں حفظ قرآن بھی ہے, ناظرہ قرآن بھی ہے, ترجمہ قرآن کی کلاسز بھی ہیں. اور ساتھ آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ جب بورڈ کے رزلٹس آتے ہیں آپ دیکھیں گے دار ارقم سرگودا, دار ارقم فیصل آباد, دار ارقم لاہور, ٹھیک ہے, ننکانہ فرسٹ پوزیشن. تو دار ارقم ہر بورڈ سے کوئی نہ کوئی ہر سال پہلی, دوسری, تیسری پوزیشن لیتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن بھی اور ساتھ حفظ بھی اور اسلامی ایجوکیشن. تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. کبھی بھی زندگی کے اندر بے مقصدیت کے میں خلاف ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ طالب علم کو جب بھی آپ پڑھا رہے ہیں, جس لیول پہ بھی پڑھا رہے ہیں, نرسری سے لے کر ایم اے, ایم ایس سی, پی ایچ, ان کو کہیں کہ بھی آپ کی واٹ از یور لائف ایم, مقصد کیا ہے آپ کا, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ پیدا کہاں ہوئے, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کی زندگی یہ کیا زندگی ہے, اور اس کے بعد آنے والی زندگی. اصل میں طالب علم کو سوچنے پر ہم مجبور نہیں کرتے. بالکل ایسے. اگر طالب علم سوچنا شروع کر دے تو پھر وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائے. اس کا پھر مقصد کوئی گھٹیا مقصد نہیں ہوگا. بالکل ایسے.
وہ پھر مقصد جب شعوری بنائے گا جی جی تو وہ بڑا مقصد بنائے گا، اللہ کی رضا کو مقصد بنائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کا مقصد بنائے گا۔ اس کو بتائیں کہ مقصد بھی کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی مقصد ہونا نہیں چاہیے۔